بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج کے سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے سلام کا جواب آپ کامنٹ میں ضرور بھیجیے۔ سلام کا جواب دیا جاتا ہے، آپ لوگوں کو تو معلوم ہوگا، تو پھر جلدی سے سلام کا جواب آپ لوگ بھیجیں، پھر میں سبق کو شروع کرتا ہوں۔ تو آج کا سبق ہے پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ، آیت نمبر 86 اور 87۔ یہ دو آیتیں پارہ الف لام میم کی دو آیتیں، آیت نمبر 86 اور 87 آج کے سبق میں آپ پڑھیں گے۔ اس سے قبل 85 آیت نمبر 85 تک آپ لوگوں نے سبق کو پڑھا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اسے یاد کیا ہوگا۔ تو چلیے میں سبق کو شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ پیش او، یہ جو واو ہے اس کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ قرآن شریف میں یہ جو لفظ ہے اولئک، جہاں پہ بھی آئے گا یہ واو اس میں نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیے واو جب پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر یا تو زبر زیر پیش، یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یا دو زبر دو زیر دو پیش، یا جزم یا تشدید ہوتا ہے۔ یہاں پہ کچھ بھی نہیں، بالکل خالی ہے، تو اس لیے اس واو کو نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ پیش او، لام کھڑا مز زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، اولائی، کاف لام زبر کل، اولئکل، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، لذی، یا مدہ ہے، یا ساکن سے قبل زیر ہو اس کو تھوڑا کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ لذی، نون شین زبر نش، لذینش، اولئک الذینش، تا زبر تا، را زبر را، تارا، یہ را کو پر کیجئے، موٹی آواز سے پڑھیے۔ زبر زیر ہو اگر را کے اوپر اسے موٹی آواز سے پڑھتے ہیں، زبر اور پیش ہو تو، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو اسے باریک آواز سے پڑھتے ہیں۔ تو زبر اور پیش اگر را کے اوپر والی دونوں حرکتوں کو پر کر کے پڑھتے ہیں، اور را کے نیچے والی حرکت کو باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ را زبر را، واو لام پیش ول، لذینشترول، حا زبر حا، یا کھڑا زبر یا، حیا، تا دال زبر تد، حیاتد، دال نون پیش دن، یا الف زبر یا، دن یا۔ اب اس جگہ پہ ایک بات آپ سمجھ لیں، پورے قرآن شریف کے اندر آپ کو یہ کام آئے گی۔ دیکھیے عام طور سے جب اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں تو دنیا بولتے، دنیا، دنیا یعنی آخری میں نون گننا ہوتا ہے، ناک میں آواز جاتی ہے، دنیا۔ لیکن قرآن شریف میں جب بھی یہ لفظ آئے تو اس وقت یا بولیں گے، یا الف زبر یا، دن یا، یا دن یا، ٹھیک ہے، دنیا نہیں بولیں گے، دن یا۔ بہت سے لوگ قرآن شریف کے اندر بھی دنیا بول دیتے، دنیا، چونکہ اردو میں بولنے کی عادت ہوتی ہے دنیا، تو اس لیے یہاں پہ بھی دنیا بول دیتے ہیں۔ صاف صاف بالکل واضح طور سے یا الف زبر یا، دن یا، حیات الدنیا، با لام زیر بل، حمزہ کھڑا زبر آ، بل آ، خا زیر خی، را زبر را، تا زیر تی، بالآخرتی۔ اب اس جگہ پہ زا بنا ہوا ہے، اس جگہ پہ وقف کر سکتے ہیں،
رموز اوقاف. یہ زا کیا ہے؟ رموز اوقاف. تو اب اس جگہ پہ جب آپ وقف کریں گے تو یہ جو تا ہے یہ دیکھیے یہ ہا کے شکل کی تا ہے. اگر اس سے یہ نقطہ کو ہٹا دیں تو یہ ہا بن جائے گی. تو وقف کی حالت میں اس تا کو ہا سے بدل دیں گے. تو کیا ہوگا؟ بالآخرہ. بالآخرہ. را کو پر کر کے پڑھیے، را کے اوپر زبر ہے. بالآخرہ ملا کے پڑھیں گے تو بالآخرتی. بالآخرتی. لیکن وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ بالآخرہ. چلیے اب اس کو روانگی کے ساتھ اتنا پہلے پڑھیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ. پھر سے پڑھیے اور ہمارے ساتھ آپ بھی پڑھیں. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ. چلیے اب آگے چلتا ہوں. فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا. یا پیش یو، خا فا زبر خف، فا زبر فا، فا پیش فو. یخففو، فلا یخففو. عین نون زبر عن، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، عنہمل. عین صحیح سے ادا کرے. عنہمل. عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، با پیش بو، عذاب. عنہم العذاب. واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، حامیم پیش ہم، ولا ہم. یا نون پیش یون، صاد زبر صا، ینصا. را واو پیش رو، نون زبر نا، ینصرون. نون ساکن کے بعد صاد ہے، اس جگہ پہ اخفا کیجئے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. روانگی کے ساتھ پڑھیں. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. چلیے ایک مرتبہ پھر سے پڑھیں اور میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اب اس آیت نمبر 86 کو پورا ایک مرتبہ روانگی کے ساتھ میرے ساتھ آپ پڑھ لیں، پھر میں آیت نمبر 87 پہ چلتا ہوں. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. آیت نمبر 86 پورا ہوا. اب آیت نمبر 87 پڑھیں، پھر سبق پورا ہوگا آج کا انشاءاللہ. واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، قاف دال زبر قد، ولقد. یہ دال میں قلقلہ ہوگا. ولقد. حمزہ کھڑا زبر آ، تا یا زبر تی، نون الف زبر نا. آتینا. کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے. اور یا ساکن سے قبل اگر زبر ہو تو وہ یا لین ہوتی ہے، یعنی کہ اسے نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. آتینا.
وَلَقَدْ آتَيْنَا میم واو پیش مو، سین لام زبر سل، موسل، یہ یا نہیں پڑھیں گے، یہ رسم الخط کے طور پہ اس جگہ پہ لکھی گئی ہے، اور یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے قبل پیش ہو وہ واو مدہ ہوتا ہے، تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے. موسل، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با زبر با، کتاب. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. واو زبر وا، قاف فا زبر قف، فا یا زبر فی، نون الف زبر نا. وَقَفَّيْنَا، یا ساکن سے قبل زبر ہے، یہ یا لین ہے. وَقَفَّيْنَا، میم، اب اس کو کس سے ملائیں گے، نون سے یا میم سے؟ جو لوگ اس سے قبل سبق میں شرکت کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ تو یہاں پہ قاعدہ بتا سکتے ہیں، نئے لوگوں کو پھر سے یاد دہانی کے طور پہ اس قاعدے کو میں پھر سے بتاتا ہوں تاکہ جو پرانے لوگ ہیں ان کا قاعدہ ازبر ہو جائے، پختہ ہو جائے، جو نئے ہیں ان کو پھر سے قاعدہ معلوم ہو جائے. دیکھیے نون ساکن یا تنوین، نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس پہ جزم ہو، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی با آئے تو اس وقت نون اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر کے پڑھتے ہیں. اس قاعدہ کو اقلاب کہتے ہیں. تو اس جگہ پہ آپ یوں پڑھیں گے، میم میم زیر میم، با عین زبر با، دال زیر دی، ہا کھڑی زیر ہی، میم بعدی ہی. یہ جو میم ہے علامت کے طور پہ لکھ دی گئی ہے، اور ایک میم یہ گول سی میم ہوتی ہے اس طرح سے. یہ اگر اس طرح سے میم کہیں پہ بیچ میں لکھی ہوئی ہو تو وہ وقف لازم کی علامت ہوتی ہے، یعنی وہاں پہ وقف کرنا ضروری ہوتا ہے. اور یہ جو لمبی والی میم ہے یہ قلب کی یعنی اقلاب کی علامت ہے. تو نون ساکین یا تنوین کے بعد جب بھی با آئے تو اس طرح سے میم لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ نون اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل کے پڑھیں. میم بعدی ہی، پھر سے ہجے کریے، میم میم زیر میم، با عین زبر با، دال زیر دی، ہا کھڑی زیر ہی، میم بعدی ہی. با را زیر بر، را پیش رو، سین پیش سو، لام زیر لی، بر رسولی. یہ را مشدد ہے، را مشدد پہ اگر زبر اور پیش ہو تو اسے پر کر کے پڑھتے ہیں یعنی موٹی آواز سے پڑھتے ہیں، اور را مشدد کے نیچے اگر زیر ہو تو اسے باریک پڑھتے ہیں. تو اس جگہ پہ پیش ہے، اسے آپ پڑھ کر کے موٹی آواز سے پڑھیں گے. بالرسل، بالرسلی وقف کی حالت میں یہ رموز اوقاف میں سے زا بنا ہے، اس جگہ پہ آپ اگر وقف کرتے ہیں تو کیا ہوگا، بالرسل. تو چلیے یہاں تک پہلے روانگی کے ساتھ آپ پڑھ لیں، پھر آگے چلتا ہوں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. پھر سے ایک مرتبہ پڑھیں اور میرے ساتھ آپ لوگ بھی پڑھیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. چلیے آگے چلیے. واو زبر وا، حمزہ کھڑا زبر آ، تا یا زبر تئی، نون الف زبر نا. وآتینا، یا لین ہے، نرمی سے پڑھیں گے، الف مدہ اس کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے. وآتینا،
عین یا زرعی سین با، سین کو با سے ملائیں گے، یہ یا اور الف نہیں پڑھیں گے. سین با زبر سب، نون زبر نہ، عیسبن. وآتینا عیسبن، پھر سے بولیں وآتینا عیسبن، با میں قلقلہ ہوگا. چلیے اب اس کا بقیہ حصہ اگلے صفحے پہ ہے، اگلے صفحے پہ ہم پڑھیں گے، لیکن جب ہم اعادہ کریں گے تو یہاں سے وآتینا سے پڑھیں گے، وآتینا سے. میم را زبر مر، یا زبر یا، میم لام زبر مل، مر یا مل. یہ را ساکن ہے، را ساکن سے قبل اگر زبر اور پیش ہو تو اس را کو پر کر کے پڑھتے ہیں، اور را ساکن سے قبل زیر ہو تو اسے باریک پڑھتے ہیں. ساکن کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ حروف جس کے اوپر جزم بنا ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. میم را زبر مر، یا زبر یا، میم لام زبر مل، مر یا مل. با یا زبر بی، یا زیر یی، نون کھڑا زبر نا، تا زیر تی، بیناتی. مریم البیناتی. واو زبر وا، حمزہ یا زبر ای، یا دال زبر ید، و اید، نون کھڑا زبر نا، ہا پیش ہو، و ایدناہ، دال پہ قلقلہ کیجئے، اور یا مشدد ہے، اس کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیے، و ایدناہ. با زیر بی، را واو پیش رو، حا لام زیر حل، بروحل. قاف پیش قو، دال پیش دو، قدو، سین زیر سی، قدوسی. قدوسی پہ جب وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ قدس. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. چلیے اب یہاں تک ہم پہلے روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور کہاں سے پڑھا جائے گا؟ یہاں سے نہیں بلکہ پیچھے تھوڑا سا جو پڑھا تھا وَآتَيْنَا عِيسَبْنَ، اس کو ملا کر کے پڑھتا ہوں. پڑھیے اور میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں روانگی کے ساتھ. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. ایک مرتبہ پھر سے پڑھیں اور میرے ساتھ آپ لوگ بھی پڑھیں. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. چلیے آگے. حمزہ زبر آ، فا زبر فا، افا، کاف لام پیش کل، لام زبر لا، میم الف زبر ما، افا کلما. جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، کاف میم پیش کم، جاءکم. افا کلما جاءکم. را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، را کو پر کیجئے اور واو مدہ ہے، تھوڑا سا اس کو کھینچ کر کے پڑھیے. رسو. لام، اب اس جگہ پہ وہی قاعدہ جو ابھی میں نے پیچھے صفحے پہ بتایا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے، اور اس کو قلب بھی کہتے ہیں. اقلاب جمع ہے اور قلب واحد ہے، تو اس جگہ پہ آپ قلب کہیں گے. پورے قواعد کو اقلاب کہتے ہیں. قلب اور اقلاب ایک ہی چیز ہے، فرق کیا ہے؟ قلب واحد اور اقلاب جمع. اس کے معنی ہوتے پلٹنا. قلب کے معنی ہوتے ہیں بڑی قاف سے، قلب کے معنی ہوتے پلٹنا. تو اس جگہ پہ قلب کر دیا جائے گا، یعنی نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہے اس کو پلٹ دیا جائے گا، بدل دیا جائے گا. کس سے؟ میم سے. تو اس جگہ پہ تنوین ہے. پیچھے صفحے پہ جو آپ کو قاعدہ بتایا گیا تھا وہاں پہ نون ساکن تھا، مم بعد ہی تھا،
اور اس جگہ پہ تنوین ہے دو پیش، اس کے بعد با آ گیا تو اب یہاں پہ قلب کریں گے، تو لام میم دو پیش لم، رسولم، یہ واو مدہ ہے تھوڑا سا کھینچیے، رسولم، با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما، رسول بیما، لام الف زبر لا، تا ہا زبر تہ، واو کھڑا مز زبر وا، لا تہوا، حمزہ نون زبر ان، فا پیش فو، انفو، سین پیش سو، انفسو، نون ساکن کے بعد فا ہے، اس جگہ پہ اخفا کیجئے، انفسو، کاف پیش کو، میم سین پیش مس، انفسکمس، تا کاف زبر تک، با را زبر بر، تا میم پیش تم، تک بر تم، را ساکن سے قبل زبر ہے، اس کو پڑھ کر کے پڑھیں گے، جیسے مریم میں را ساکن سے قبل زبر تھا، یہاں پہ بھی را ساکن سے قبل زبر ہے، انفسکم استکبرتم، یہاں پہ جیم بنا ہوا ہے، رموز اوقاف میں سے ہے، اس جگہ پہ آپ وقف کریں گے تو تم پڑھیں گے، اور اگر ملا کر کے پڑھیں گے پھر بھی تم پڑھیں گے، کیونکہ میم پہلے سے ہی ساکن ہے۔ تو دونوں ہی صورت میں، وقف کے صورت میں اور وصل کی صورت میں، وقف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنا اور وصل کے معنی ہوتے ہیں ملانا، تو وقف یا وصل دونوں ہی صورتوں میں تم پڑھا جائے گا۔ یاد کر لیجئے آج ایک قاعدہ کہ وقف کے معنی ٹھہرنا اور وصل کے معنی ملانا، واو صاد لام وصل۔ چلیے اب یہاں سے روانگی کے ساتھ میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر سوا لائن اور باقی ہے اس آیت کو پورا ہونے میں، اس کو پورا کرنے کے بعد آج کا سبق انشاءاللہ پورا ہوگا۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، پھر سے پڑھیے اور میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، فا زبر فا، فا زبر فا، فا فا، را یا زیر ری، فری، یہ را کے نیچے زیر ہے، باریک پڑھیں گے، فری، قاف الف دو زبر قن، تنوین کے بعد کاف حروف اخفا میں سے، اس جگہ پہ اخفا کیجئے، فریقا، کاف ذال زبر کذ، ذال با زبر ذب، کذب، تامیم پیش تم، کذبتم، اس جگہ پہ بھی وقف کریں یا وصل، دونوں ہی صورتوں میں تم پڑھا جائے گا۔ آپ زا بنا ہوا یہاں پہ وقف بھی کر سکتے ہیں اور وصل بھی کر سکتے ہیں۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، واو زبر وا، فا زبر فا، وفا، را یا زیر ری، وفری، قاف الف دو زبر قن، وفریقا، یہ یا ساکن سے قبل زیر ہے، یہ یا مدہ ہے، اس کو تھوڑا کھینچ کر کے پڑھیں، وفریقا، تا قاف زبر تق، تا پیش تو، تق تو، لام واو پیش لو، نون زبر نا، تقتلون، قاف میں قلقلہ ہوگا، پھر سے سماعت فرمائے، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، جس کو قطب جد بھی کہتے ہیں۔ جب بھی اس
ان حروف میں جزم ہو یا اس پہ ساکن کیا جائے تو اس پہ قلقلہ ہوگا. تقتلون، یہ واو مدہ ہے، تھوڑا سا کھینچیے، واو ساکن سے قبل پیش ہو وہ واو مدہ ہوتا ہے، اور نون کو یہاں پہ ساکن کریں گے کیونکہ اس جگہ پہ آیت ہے، تو تقتلون ہوگا. چلیے اب اس جگہ سے ہم روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. صدق اللہ العظیم. تو محترم حضرات، آج آپ نے پارہ الف لام میم قرآن شریف کا پہلا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 86 اور 87 پڑھا ہے. اس کو آپ لوگ یاد کریں، جو قواعد بتائے گئے ہیں اس قواعد کو بھی ذہن نشی کریں، یاد کریں، اور انشاءاللہ آنے والا ہمارا جو سبق ہوگا وہ پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ آیت نمبر 88 سے ہوگا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.